بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ اتصل به بالفاعل ضمير مفعول نحو ضرب زيدا غلامه أو وقع الفاعل بعد إلا المتوسطة بينهما في سورة التقديم والتأخير نحو ما ضرب أمرا إلا زيد. وفائدة هذا القيد مثل ما عرفت آنفا أو وقع الفاعل بعد معناها أمر إلا نحو إنما ضرب أمرا زيد. أو اتصل مفعوله به بأن يكون المفعول ضميرا متصلا بالفعل وهو أي الفاعل غير ضمير متصل به نحو ضربك زيد. وجب تأخير الفاعل عن المفعول في جميع هذه الصور. أما في سورة اتصال ضمير المفعول به لئلا يلزم الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة. وأما في سورة وقوعه بعد إلا أو معناها لئلا ينقلب الحصر المطلوب. وأما في سورة كون المفعول ضميرا متصلا والفاعل غير متصل للمنافات والفاعل کیوں مجرور ہے جی غیر متصل لمنافات اتصال الانفصال بتوسط الفاعل الغير المتصل بينه وبين الفعل بخلاف ما إذا كان الفاعل أيضا ضميرا متصلا فإنه حينئذ يجب تقديم الفاعل نحو ضربتك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے قبل مصنف رحمہ اللہ نے وہ 4 صورتیں بیان فرمائی تھیں کہ جن کے اندر فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے. فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے. اب اس پڑھی گئی عبارت کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے وہ 4 صورتیں بیان فرمائی ہیں کہ جن کے اندر فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے. فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے. تو فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے. اس کی بھی 4 صورتیں بیان فرمائیں. اس کی بھی 4 صورتیں بیان فرمائیں. اور فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے. اس کی بھی 4 صورتیں بیان فرمائی ہیں. اس کی بھی 4 صورتیں بیان فرمائی. تو ہم پہلے ماتن علیہ الرحمہ نے جو 4 صورتیں بیان فرمائی ہیں ان کو پہلے خلاصتاً جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں جی. اس کے بعد پھر شارح علیہ الرحمہ کی جو عبارات ہیں ان کی اغراض پر نظر ڈالیں گے. تو ماتن علیہ الرحمہ نے جو 4 صورتیں بیان فرمائی ہیں جن کے اندر فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے، ان 4 صورتوں میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ جب فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر متصل ہو. جب فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر متصل ہو تو اس صورت کے اندر فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہوگا. اس صورت کے اندر فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہوگا. اس کی مثال ہے ضرب زیدن غلامہ. ضرب زیدن غلامہ. اس مثال کے اندر جو زیدن ہے وہ مفعول بہ ہے اور جو غلامہ ہے یہ فاعل ہے. یہ کیا ہے؟ فاعل ہے. اور اس فاعل کے ساتھ ہو ضمیر مجرور متصل ہے جو کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ زید کی طرف. ہاں، جو زیدن مفعول بہ ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے. اس کی طرف لوٹ رہی ہے. لہذا اس مثال کے اندر فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا ضرب زیدن غلامہ پڑھنا ضروری ہوگا. ضرب زیدن غلامہ پڑھنا ضروری ہوگا. فاعل کو مقدم کر کے ضرب غلامہ زیدن یہ پڑھنا جائز نہیں ہوگا. یہ پڑھنا جائز نہیں ہوگا. اس کی ایک اور مثال قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ. ہاں، اس مثال کے اندر بھی جو ابراہیم ہے یہ مفعول بہ ہے اور جو ربہ ہے یہ کیا ہے؟ فاعل ہے. فاعل ہے. اور ربہ کے ساتھ جو ضمیر مجرور متصل ہے یہ مفعول بہ کی طرف راجع ہے. یہ کیا ہے؟ مفعول بہ کی طرف راجع ہے. لہٰذا یہاں پر بھی فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے. یہاں پر بھی فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے. ایک صورت ہو گئی جی. دوسری صورت یہ ہے کہ جب فاعل جو ہے فاعل جو ہے وہ الا کے بعد واقع ہو. جب فاعل الا کے بعد واقع ہو.
اور تقدیم و تاخیر کی دونوں صورتوں کے اندر جو الا ہے یہ فاعل اور مفعول کے درمیان میں واقع ہو. تقدیم و تاخیر کی دونوں صورتوں میں الا جو ہے فاعل اور مفعول کے درمیان میں واقع ہو. تو اس صورت کے اندر بھی فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. جیسے ما ضرب امرا الا زید، ما ضرب الا امرا، ما ضرب امرا الا زید، ما ضرب امرا الا زید. اس مثال کے اندر جو فاعل ہے وہ الا کے بعد واقع ہے، الا کے بعد واقع ہے، اور فاعل اور مفعول کے درمیان میں بھی ہے. کیا ہے؟ فاعل اور مفعول کے درمیان میں بھی ہے. لہذا یہاں پر مفعول کو مقدم کرنا اور فاعل کو مؤخر کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. یعنی اس کے اندر ما ضرب امرا الا زید ہی پڑھنا ضروری ہے. فاعل کو مفعول پر مقدم کر کے ما ضرب زید الا امرا کہنا جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. دو صورتیں ہو گئیں. جی. تیسری صورت یہ ہے کہ جب فاعل جو ہے وہ معنی الا کے بعد واقع ہو، جب فاعل معنی الا کے بعد واقع ہو تو اس صورت کے اندر بھی فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. جیسے انما ضرب امرا زید، انما ضرب امرا زید. ٹھیک ہے نا جی. یہاں چونکہ کلمہ انما آیا ہوا ہے، کلمہ انما آیا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح الا جو ہے وہ مفید حصر ہوتا ہے، الا مفید حصر ہوتا ہے، اسی طرح جو کلمہ انما ہے یہ بھی کیا ہے؟ مفید حصر ہے. یہ بھی کیا ہے؟ مفید حصر ہے. ہاں، یہ بھی حصر کا فائدہ دیتا ہے. لہذا انما ضرب امرا زید کہنا ہی کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے. ورنہ اگر زید فاعل کو مقدم کریں گے اور انما ضرب زید امرا کہیں گے تو یہ جائز نہیں ہوگا. یہ جائز نہیں ہوگا. اس کی وجوہات شرح کے اندر آئیں گی. ہاں جی. اچھا جی. اور چوتھا مقام، چوتھی صورت جہاں پر فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے وہ یہ ہے کہ مفعول کی جو ضمیر ہے وہ فعل کے ساتھ متصل ہو. مفعول کی ضمیر فعل کے ساتھ متصل ہو، اس شرط کے ساتھ کہ جو فاعل ہے وہ ضمیر غیر متصل ہو. فاعل ضمیر غیر متصل ہو. مفعول جو ہے مفعول کی ضمیر فعل کے ساتھ متصل ہو، مفعول کی ضمیر فعل کے ساتھ متصل ہو، اس شرط کے ساتھ کہ جو فاعل ہے وہ ضمیر غیر متصل ہو. ہاں، یہ شرط ساتھ ملحوظ رہے ہیں. جی. تو جب فاعل کی ضمیر، جب مفعول کی ضمیر فعل کے ساتھ جو ہے وہ متصل ہوگی اور فاعل جو ہے وہ ضمیر متصل نہیں ہوگی تو اس صورت کے اندر فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہوگا. کیا ہوگا؟ فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہوگا. جیسے ضرب کا زیدن، ضرب کا، اس مثال کے اندر جو اپنا کاف ضمیر ہے، کاف ضمیر ہے، یہ فعل کے ساتھ جو ہے وہ متصل ہے اور یہ ضمیر منصوب ہے. یہ کیا ہے؟ ضمیر منصوب ہے، کیونکہ یہ ضمیر مفعول بہ واقع ہو رہی ہے نا جی. یہ ضمیر مفعول بہ واقع ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مفعول بہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، منصوبات میں سے ہے. تو یہاں پر جو کاف ضمیر ہے یہ منصوب متصل ہے، یہ فعل کے ساتھ، مفعول کی ضمیر ہے فعل کے ساتھ متصل ہے، اور جو فاعل ہے وہ ضمیر متصل نہیں ہے بلکہ اس میں ظاہر ہے، زید اس میں ظاہر ہے. لہٰذا یہاں پر بھی فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ 4 صورتیں ہو گئیں کہ جن 4 صورتوں کے اندر فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے. اب جناب والا آپ شرح کی عبارت کی طرف آئیں، دیکھیں کہ شارح علیہ الرحمہ نے کیا عبارتیں نکالی ہیں، اس کی کیا اغراض ہیں. جی جناب بتائیں جی. وَإِذِ اتصل بِهِ أَيْ بِالْفَاعِلِ، ای بالفاعل، تو الفاعل نکال کر شارح علیہ الرحمہ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے. اس عبارت سے شارح کی غرض ایک سوال کا جواب دینا ہے. سوال کی تقریر یہ ہے کہ ماتن کی عبارت کے اندر جو
بھی ہے، ماتن کی عبارت میں جو بھی ہے اس کے اندر ہی ضمیر مجرور متصل ضمیر غائب ہے، ضمیر مجرور متصل ضمیر غائب ہے، اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ضمیر غائب کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے، ضمیر غائب کا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ضمیر کا مرجع کیا ہے، اس ضمیر کا تو شارح علیہ رحمہ نے بتا دیا بھائی اس ضمیر کا مرجع جو ہے وہ فاعل ہے، اس ضمیر کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، لہذا عبارت کا مطلب یہ بن جائے گا کہ جب فاعل کے ساتھ ضمیر کیا ہو، متصل ہو، جب فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر متصل ہو، ٹھیک ہے نا جی، جی اس کے بعد کیا ہے جی، نحو ضرب زیدن غلامہ، ضرب دن غلامہ، ہاں جی، تو اس عبارت سے بھی جو شارح علیہ رحمہ ہیں وہ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ ماتن نے جو قاعدہ بیان فرمایا ہے، ماتن نے جو قاعدہ بیان فرمایا ہے اس کی مثال بیان نہیں فرمائی، اس کی مثال بیان نہیں فرمائی، اور شارح علیہ رحمہ کی اغراض میں سے ایک غرض یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ماتن جو ہیں وہ کوئی قاعدہ بیان کریں اور اس کی مثال بیان نہ کریں تو شارح علیہ رحمہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی مثال کو بیان فرمائیں تاکہ ممثل له کی کیا ہو جائے، وضاحت ہو جائے، جو قاعدہ بیان کیا جاتا ہے، جو ضابطہ بیان کیا جاتا ہے تو اس کی مثال دی جاتی ہے، تو جس کی مثال دی جائے اس کو ممثل له کہتے ہیں، اس کو ممثل له کہتے ہیں، ہاں، تو ماتن نے قاعدہ بیان فرمایا تھا، اس کی مثال بیان نہیں فرمائی تھی، تو اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ نے اس کی مثال کو بیان فرما دیا ہے تاکہ ممثل له کی کیا ہو جائے، وضاحت ہو جائے، اس کی کیا ہو جائے، ہاں، تو ضرب زیدن غلامہ، تو اس کے اندر زیدن جو ہے وہ مفعول بہ ہے اور جو غلامہ ہے یہ فاعل ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ضمیر متصل ہے جو مفعول بہ کی طرف راجع ہے، جو کیا ہے، لہذا اس مثال کے اندر جو ہے فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہوگا، اور ضرب زیدن غلامہ کہنا ہی ضروری ہے، ضرب غلامہ زیدن کہنا جائز نہیں ہے، یہ کہنا جائز کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ آگے آ رہی ہے، اس کی وجہ آگے جی جناب، او وقع الفاعل، تو اس عبارت سے بھی شارح علیہ رحمہ کی غرض ایک سوال کا جواب دینا ہے، سوال کی تقریر یہ ہے کہ واقعہ فعل کے اندر جو ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر ہے وہ ضمیر غائب ہے، واقعہ کے اندر جو ضمیر مرفوع متصل مستتر ہے وہ ضمیر غائب ہے، اور ضمیر غائب کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے، تو اس ضمیر کا مرجع کیا ہے، شارح علیہ رحمہ نے بتا دیا بھائی اس ضمیر کا مرجع فاعل ہے، اس ضمیر کا مرجع، لہذا عبارت کا مطلب پھر کیا بن جائے گا کہ فاعل کیا واقعہ ہو الا کے بعد، فاعل جب الا کے بعد واقع ہو، جی جناب، المتوسطۃ بینہما فی صورت التقدیم والتاخیر نحو ما ضرب امرا الا زید وفائدۃ ھذا القید مثل ما عرفت آنفا، تو اس عبارت سے بھی شارح علیہ رحمہ کی غرض ایک سوال کا جواب، اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی غرض ایک سوال کا جواب دینا ہے، سوال کی تقریر یہ ہے کہ ماتن علیہ رحمہ نے جو یہ قاعدہ ضابطہ اور اصل بیان فرمائی ہے کہ جب فاعل الا کے جب فاعل الا کے بعد واقع ہو تو اس صورت کے اندر فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے، تو مصنف کا یہ قاعدہ جو ہے وہ ایک مثال سے ٹوٹ جاتا ہے، مصنف کا یہ قاعدہ ایک مثال کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے، وہ مثال کیا ہے جی، وہ مثال یہ ہے ما ضرب الا زید امرا، الا زید امرا، الا زید امرا، تو دیکھ لو بھائی یہاں پر جو فاعل ہے وہ کہاں واقع ہے، الا کے بعد واقع ہے، الا کے بعد واقع ہے، لیکن اس کے باوجود فاعل مفعول سے مؤخر نہیں ہے، فاعل مفعول سے مؤخر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، مفعول پر مقدم ہے، مفعول پر مقدم ہے، تو ماتن نے تو یہ کہا تھا
کہ جب فاعل کیا ہو اللہ کے بعد واقع ہو. بعد واقع ہو تو اس صورت کے اندر فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے. جی. حالانکہ اس مثال میں تو فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب نہیں ہے نہیں ہے بلکہ فاعل جو ہے مفعول سے مقدم ہے. مقدم. فاعل کیا ہے؟ مفعول سے مقدم ہے. تو ماتن کا بیان کیا ہوا قاعدہ اس مثال سے کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا. حالانکہ قاعدہ ایسا ہونا چاہیے جو اپنے جمیع افراد کو کیا ہو؟ شامل ہو. قاعدہ اپنے جمیع افراد کو شامل ایسا ہونا چاہیے جو اپنے جمیع افراد کو جو اپنے جمیع افراد کو کیا ہو؟ شامل ہو. تو مصنف نے جو قاعدہ بیان کیا یہ اپنے جمیع افراد کو شامل نہیں ہے. قاعدہ پھر ادھورا ہو گیا نا جی. کیا ہو گیا؟ قاعدہ ادھورا ہو. قاعدہ ادھورا ہو گیا. حالانکہ قاعدہ ادھورا نہیں ہونا چاہیے بلکہ تام ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب شارح علیہ الرحمہ نے یہ دیا ہے. شارح فرماتے ہیں بھئی ماتن کی قید عبارت کے اندر ایک قید ملحوظ ہے. ماتن کی عبارت کے اندر ایک قید ملحوظ ہے. ماتن کی عبارت کے اندر ایک شرط معتبر ہے. ماتن کی عبارت کے اندر ایک شرط معتبر ہے. ماتن کی جو عبارت ہے اس کے اندر کچھ عبارت محذوف ہے. ماتن کی عبارت کے اندر کچھ عبارت کیا ہے؟ محذوف ہے. ایک قید ملحوظ ہے. وہ کیا؟ وہ یہ بھئی تقدیم و تاخیر کی دونوں صورتوں میں تقدیم و تاخیر کی دونوں صورتوں کے اندر جو اللہ ہے یہ فاعل اور مفعول کے درمیان میں واقع ہو. لہذا پوری عبارت اس طرح بن جائے گی کہ جب فاعل جو ہے وہ اللہ کے بعد واقع ہو، جب فاعل اللہ کے بعد واقع ہو اور تقدیم و تاخیر کی دونوں صورتوں کے اندر جو اللہ ہے یہ فاعل اور مفعول کے درمیان میں واقع ہو تو اس صورت کے اندر فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہوگا. اس صورت کے اندر فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہوگا. اس کی مثال کیا بنے گی؟ ما ضربا امرن الا زیدن. ما ضربا امرن الا زیدن. اس مثال کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جو اللہ ہے وہ جو فاعل ہے وہ اللہ کے بعد واقع ہے، جو فاعل ہے وہ اللہ کے بعد واقع ہے، وہ اللہ کے بعد واقع ہے، اور جو اللہ ہے یہ فاعل اور مفعول کے کیا ہے؟ درمیان میں ہے. لہذا اس طرح کی ترکیب جو ہوگی وہاں پر تو فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. لیکن جو مثال آپ نے بیان فرمائی ہے اے معترض، جو مثال آپ نے بیان فرمائی ہے وہاں پر ایک بات تو پائی جا رہی ہے، ایک بات تو پائی جا رہی ہے کہ جو فاعل ہے وہ اللہ کے بعد واقع ہے، لیکن جو دوسری بات ہے جو ماتن کی عبارت کے اندر ملحوظ تھی، جو شرط معتبر تھی، وہ والی بات یہاں نہیں پائی جا رہی کیونکہ یہاں پر جو اللہ ہے وہ درمیان میں نہیں ہوا ہے. لہٰذا اس مثال کو لے کر آپ اعتراض نہیں کر سکتے ہیں. تو شارح فرماتے ہیں یہ ہم نے جو بتوسطی والی قید یہاں پر بھی قید لگائی ہے نا کہ فاعل و مفعول تقدیم و تاخیر کی دونوں صورتوں کے اندر جو اللہ ہے فاعل مفعول کے درمیان میں واقع ہو. ہاں فرماتے ہیں یہ قید ہم نے یہاں پر جو لگائی ہے اس کا فائدہ وہی ہے جو آپ پیچھے پہچان چکے ہیں. اس کا فائدہ وہی ہے جو پیچھے پہچان چکے ہیں. اور ٹھیک ہے ہم نے اس کی پوری تقریر کر دی ہے. کیا کر دی ہے؟ شارح نے تو اشارہ کر دیا تھا نا جی. کیا کر دیا تھا؟ اشارہ کر دیا تھا. ہم نے پوری تقریر اس وجہ سے کر دی ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. اور ٹھیک ہے جی. اچھا جی اس کے بعد کیا جی؟ وقع الفاعل بعد. وقع الفاعل بعد. متن کی عبارت کیا تھی؟ او معناہا. متن کی عبارت تھی تو شارح نے عبارت نکالی ہے وقع الفاعل بعد. وقع الفاعل بعد. تو اس عبارت سے شارح علیہ الرحمہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ بھئی ماتن کا قول جو معناہا ہے ماتن کا قول جو معناہا ہے یہ معطوف ہے ان کے قول اللہ پر. یہ معطوف ہے ان کے قول اللہ پر. ہاں ماتن کے قول اللہ پر معطوف ہے. اور چونکہ قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ جو عبارت معطوف علیہ سے پہلے ہوتی ہے، جو عبارت معطوف علیہ سے پہلے ہوتی ہے وہ معطوف سے پہلے بھی ہوا کرتی ہے.
وہ معطوف سے پہلے بھی ہوا کرتی ہے. لہذا معطوف علیہ الا کو جب ہٹا دیا جائے گا اور اس کی جگہ کس کو رکھ دیا جائے مانا ہاں تو عبارت کیسے بن جائے گی؟ او وقع الفاعل بعد مانا ہاں او وقع الفاعل بعد مانا. ٹھیک ہے. لہذا جس طرح جب فاعل جو ہے وہ الا کے بعد واقع ہو تو فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے، اسی طرح فاعل جب معنی الا کے بعد واقع ہو تو اس وقت بھی تو اس صورت میں بھی فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. یہ بات سمجھ آ گئی نا جی؟ جو عبارت معطوف علیہ سے پہلے ہوتی ہے وہی وہ عبارت معطوف سے پہلے بھی ہوتی ہے. اور ٹھیک ہے. یہاں معطوف علیہ الا تھا، اس سے پہلے عبارت کیا تھی؟ او وقع الفاعل بعد وقع الفاعل بعد، وہ والی عبارت الا سے پہلے تھی. الا چونکہ معطوف علیہ ہے اس لیے معناہا معطوف ہے، تو وہی عبارت جو معطوف علیہ سے پہلے ہے وہی عبارت معناہا سے پہلے بھی نکالی مانی جائے گی. اور ٹھیک ہے جی. چلیں جی اس کے بعد بولنا جی کیا ہے؟ اے مانا الا ای معنی. الا. تو اس عبارت سے شارح علیہ الرحمہ کی جو غرض ہے وہ ایک سوال کا جواب دینا ہے. سوال کی تقریر یہ ہے کہ معنی ہا کے اندر جو ہا ضمیر مجرور متصل ہے وہ ضمیر غائب ہے، وہ ضمیر غائب ہے اور ضمیر غائب کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے. تو یہاں اس کا مرجع کیا ہے؟ یہاں اس کا مرجع کیا ہے؟ شارح علیہ الرحمہ نے جواب دے دیا بھائی اس کا مرجع کیا ہے؟ اللہ ہے. کیا ہے؟ اللہ ہے. لہذا عبارت کا مطلب بن جائے گا کہ یا فاعل واقع ہو اللہ کے معنی کے بعد، یا فاعل واقع ہو اللہ کے معنی کے اللہ بعد، کے معنی کے بعد واقع ہو. سوال جو اب نام بھی بنانا ہو تب کہہ سکتے ہیں اس عبارت سے شارح کی غرض معنی ہا کے اندر ہا ضمیر کا مرجع بیان کرنا ہے. کیا ہے؟ آزمیر کا مرجع بیان کرنا. لیکن چونکہ سوال و جواب سے بات ذرا اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے نا جی، سوال و جواب کی شکل میں ذرا بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اس وجہ سے پھر سوال جواب بنا لیتے ہیں. اگر اختصار پیش نظر ہو، اگر اختصار پیش نظر ہو تو پھر سوال جواب نام بھی بنایا جائے، یوں کہہ دیا جائے کہ بھئی معنی شارح کی غرض اس عبارت سے ہا ضمیر کا مرجع بیان کرنا ہے. ہا ضمیر کا مرجع بیان کرنا. کہ اس کا مرجع کیا ہے؟ اللہ ہے. ہاں اس کا مرجع اللہ ہے. اس کا مرجع اللہ ہے. اللہ ہے. جی جناب. نحو انما ضرب امرا زید. انما ضرب امرا زید. زید. تو یہ بات پہلے بھی بیان کی گئی ہے کہ ماتن اگر کوئی قاعدہ بیان کریں اور اس کی مثال بیان نہ کریں تو شارح علیہ الرحمہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی مثال کو بھی بیان کیا جائے تاکہ وہ مسلح کیا ہو جائے، وضاحت ہو جائے. تو یہاں بھی ماتن نے قاعدہ بیان فرمایا تھا کہ جب کیا واقعہ ہو؟ فاعل معنی اللہ کے بعد، فاعل معنی اللہ کے بعد واقع ہو تو اس صورت کے اندر فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. اس کی مثال بیان نہیں کی تھی، اس کی مثال بیان نہیں کی تھی. اس لیے شارح علیہ الرحمہ نے اس کی مثال کو بیان فرما دیا ہے تاکہ وہ مسلح کی کیا ہو جائے؟ وضاحت ہو جائے. اس کی مثال دی ہے جیسے جی انما ضرب امرا زید. انما ضرب امرا زید. اس مثال کے اندر چونکہ فاعل جو ہے وہ معنی اللہ یعنی انما کے بعد واقع ہوا ہے، انما کے بعد واقع ہوا ہے، اس لیے یہاں پر فاعل کو مفعول سے مؤخر کیا گیا ہے. فاعل کو مفعول سے مؤخر کیا گیا ہے. جی جناب. بأن يكون المفعول ضميرا متصلا بالفعل. تو اس سے پہلے متن کی عبارت کیا تھی جی؟ اتصل مفعوله به. ہاں اب اتصل مفعولہ بہ. ماتن نے یہ فرمایا تھا اب اتصل مفعولہ بہ کہ جب مفعولہ فاعل کا مفعول جب فاعل کا مفعول جو ہے وہ متصل ہو بہ اس کے ساتھ، جب فاعل کا مفعول اس کے ساتھ متصل ہو تو اس کے اندر جو خاص وضاحت نہیں تھی، ذرا ابہام تھا. ذرا کیا تھا؟ ابہام تھا. تو شارح علیہ الرحمہ نے بِأَن یکون اپنی عبارت بِأَن یکون سے اس کی صورت بیان فرمائی ہے، اس ابہام کو دور کیا ہے. اس کی صورت بیان فرمائی ہے اور اس ابہام کو دور کیا ہے. بِأَن یکون کے اندر کہہ دیں کہ با تصویر کے لیے ہے. کیا ہے؟ با کیا ہے؟ تصویر. سوارا
सव्वरा युसव्विरु تصویر تصویر اس کی صورت بیان کرنے کے لیے ہے. جی. کیا ہے؟ اس کی صورت بیان کرنے اس کی صورت بیان کرنے کے لیے ہے کہ اب اتصل مفعولہ بہ، کہ اس کے ساتھ مفعول کیا ہو؟ متصل ہو. ہاں اس کے ساتھ اب اتصل مفعول، اس کا مفعول متصل ہو بہ، اس فعل کے ساتھ. فرمایا اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی فرمایا صورت یہ ہے کہ مفعول کی ضمیر ہو، جی مفعول کی ضمیر ہو، ضمیر ہو اور وہ فعل کے ساتھ کیا ہو؟ متصل ہو. مفعول کی ضمیر ہو اور فعل کے ساتھ متصل ہو. ٹھیک ہے نا جی. جب مفعول کی ضمیر ہوگی اور فعل کے ساتھ کیا ہوگی؟ متصل ہو. متصل ہوگی. اور جو دوسری شرط ہے وہ بھی پائی جائے گی. اور جو دوسری شرط ہے وہ بھی پائی جائے گی. دوسری شرط کیا تھی بھلا؟ فاعل غیر ضمیر متصل. ہاں فاعل کیا ہو؟ غیر ضمیر متصل. غیر ضمیر متصل ہو. تو اس صورت کے اندر بھی فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. ٹھیک ہے نا بیٹا جی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماتن نے فرمایا تھا اب اتصل مفعولہ بہ، کہ جب اس کا مفعول فعل کے ساتھ کیا ہو؟ متصل ہو. متصل ہو. تو اس کے اندر ابہام تھا، وضاحت نہیں تھی، اس کی صورت کا علم نہیں تھا کہ جو مفعول ہے وہ فعل کے ساتھ کیسے متصل ہوگا. جو مفعول جو ہے وہ فعل کے ساتھ متصل ہوگا. ماتن نے کہا تھا اب اتصل مفعولہ بہ، اب اتصل کہ جب فاعل کا مفعول فعل کے ساتھ متصل ہو، جب فاعل کا مفعول فعل کے ساتھ متصل ہو، تو فاعل کا مفعول جو ہے وہ فعل کے ساتھ کیسے متصل ہوگا؟ فاعل کا فعل کے ساتھ کیسے متصل ہوگا؟ تو اس کا علم نہیں تھا، اس کا علم نہیں تھا. تو شارح علیہ الرحمٰ نے اس کی صورت بیان فرما دی. بھئی فاعل کا جو مفعول ہے وہ فعل کے ساتھ اس طرح متصل ہوگا کہ مفعول کی ضمیر ہوگی. ضمیر ہوگی. کیا ہوگی وہ؟ مفعول کی ضمیر ہوگی. ہاں وہ مفعول کی ضمیر ہوگی اور وہ ضمیر فعل کے ساتھ کیا ہوگی؟ متصل ہوگی. متصل ہوگی. ٹھیک ہے بھائی. جی. جی جناب. وَهُوَ أَيِ الْفَاعِلُ. تو اس عبارت سے شارح علیہ الرحمٰ کی غرض سوال کا جواب دینا ہے. سوال کی تقریر یہ ہے کہ متن کے اندر ہوا ضمیر مجرور، ہوا ضمیر مرفوع منفصل، ہوا ضمیر مرفوع منفصل ضمیر غائب ہے. یہ بھی ساتھ قید لگانی ہوتی ہے نا جی. ہوا ضمیر مرفوع منفصل ہے اور ضمیر غائب بھی ہے. کیا ہے؟ ضمیر غائب کی ہے. ہاں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ضمیر غائب کا پھر مرجع ذکر کیا جاتا ہے نا جی. ضمیر غائب کا مرجع ذکر کیا جاتا ہے. تو متن کے اندر ہوا ضمیر مرفوع منفصل ضمیر غائب کی ہے. ضمیر غائب ہے اور ضمیر غائب کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے. تو بتاؤ اس کا مرجع کیا ہے؟ بتاؤ. اس کا مرجع کیا ہے؟ شارح علیہ الرحمٰ نے بتا دیا بھائی اس کا مرجع کیا ہے؟ فاعل ہے. فاعل ہے. اس کا مرجع فاعل ہے. جی جناب. غیر ضمیر متصل ضمیر شرع. ضمیر جو ہے وہ شرع کی عبارت ہے. تو ضمیر نکال کر شارح علیہ الرحمٰ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے. اس عبارت سے شارح کی غرض ایک سوال کا سوال مقدر کا جواب دینا ہے. اس عبارت سے شارح کی جو غرض ہے وہ دفع دخل مقدر ہے. کیا ہے؟ دفع دخل مقدر ہے. دخل مقدر کو دفع کرنا ہے. دخل مقدر کو دفع کرنا ہے. دخل کا معنی اعتراض ہو گیا، مقدر کا معنی پوشیدہ ہو گیا ہے. ایک اعتراض مقدر کا جواب دینا ہے. ایک اعتراض مقدر کا جواب دینا ہے. اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ متن کے اندر جو لفظ متصل ہے، متن کے اندر جو لفظ متصل ہے یہ صیغہ صفت ہے. یہ کیا ہے؟ صیغہ صفت ہے. بھائی اس میں فاعل کا صیغہ ہے نا. جی. اتصل یتصل اتصالا فہوا، متصل. اتصل یتصل اتصالاً فهو متصل. تو متصل اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اور آپ جانتے ہیں اس بات کو، کتب صرف کے اندر آپ یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ جو صیغہ اس میں فاعل ہوتا ہے وہ صیغہ صفت ہی ہوتا ہے. جی. کیا ہوتا ہے؟ صیغہ صفت ہی ہوتا ہے. ہاں اس میں مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ صیغہ صفت ہوتا ہے. صفت مشبہ بھی کیا ہوتا ہے؟ صیغہ صفت ہوتا ہے. اور جو اس میں اعلیٰ وہ جو ہے اس میں تفضیل وہ صیغہ صفت ہوتا ہے. وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ صیغہ صفت ہوتا ہے. صیغہ صفت ہوتا ہے. مبالغہ کا جو صیغہ ہوتا ہے ضراب وغیرہ وہ بھی کیا ہے؟ صیغہ صفت ہوتا ہے. اس میں تفضیل اضرب وہ بھی صیغہ صفت ہوتا ہے. وہ بھی صیغہ صفت ہوتا ہے. صفت ہوتا ہے. اور جو اس میں منصوب ہے بغدادی جن وغیرہ جی. جو
اس میں منصوبہ بغدادی وغیرہ وہ بھی صیغہ صفت کے حکم میں ہی ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ صیغہ صفت کے حکم میں ہوتا ہے۔ بہرحال یہ صیغہ صفت ہے، صفت ہے، اور صیغہ صفت کا کوئی نہ کوئی موصوف ہوتا ہے۔ موصوف ہوتا ہے۔ صیغہ صفت کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تو بتاؤ اس کا موصوف کیا ہے؟ بتاؤ اس کا موصوف کیا ہے؟ شارح علیہ الرحمہ نے بتا دیا بھئی اس کا موصوف کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ اس کا موصوف کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ سوال یہ ہوتا تھا کہ متصل صیغہ صفت ہے اور صیغہ صفت کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہوتا ہے، بتاؤ اس کا موصوف کیا ہے؟ بتاؤ اس کا موصوف کیا ہے؟ جواب دے دیا بھئی اس کا موصوف ضمیر ہے۔ اس کا موصوف کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ جی بتاؤ اس کے بعد کیا ہے جی؟ نحو ضربہ کا زید نحو ضربہ کا زید۔ تو ماتن علیہ الرحمہ نے قاعدہ بیان فرمایا تھا، ماتن علیہ الرحمہ نے قاعدہ بیان فرمایا تھا کہ بھائی جب مفعول کی ضمیر فعل کے ساتھ متصل ہو، جب مفعول کی ضمیر کے ساتھ متصل ہو اور جو فاعل ہے وہ ضمیر متصل نہ ہو، تو اس صورت کے اندر فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ واجب ہے۔ ماتن نے یہ قاعدہ بیان فرمایا تھا، اس کی مثال نہیں دی تھی، اس کی مثال نہیں دی تھی، تو شارح علیہ الرحمہ اس عبارت سے اس کی مثال دے رہے ہیں، اس کی مثال دے رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں تاکہ ممثل لہو کی کیا ہو جائے؟ وضاحت ہو جائے، تاکہ ممثل لہو کی وضاحت ہو جائے۔ تو مثال دی ضربہ کا زیدن، ضربہ کا زیدن، اس مثال کے اندر ضربہ فعل ہے اور کاف ضمیر منصوب متصل جو مفعول بھی ہے وہ اس کے ساتھ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور جو فاعل ہے وہ زیدن اس میں ظاہر ہے، زیدن جو فاعل ہے وہ فعل کے ساتھ ضمیر متصل نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر فاعل کو مفعول سے مؤخر کر کے ضربہ کا زیدن کہنا ضروری ہوگا، فاعل کو مفعول پر مقدم کر کے ضربہ زیدوکا کہنا جائز نہیں ہوگا، فاعل کو مفعول سے مؤخر کر کے ضربہ زیدوکا کہنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ ضربہ کا زیدن کہنا ہی ضروری ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ضربہ کا زیدن ہی کہنا ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی؟ جی جناب۔ واجب تاخیرہ اے تاخیر الفاعل عن المفعول۔ ہاں تو ماتن نے فرمایا تھا واجب تاخیرہ، واجب تاخیرہ، تو تاخیرہ کے اندر ہو ضمیر مجرور متصل ضمیر غائب ہے، ہو ضمیر ضمیر غائب ہے، تو جو ضمیر غائب ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے، مرجع ہوتا ہے، تو شارح علیہ الرحمہ یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اس ضمیر کا مرجع کیا ہے، سوال پیدا ہوتا تھا، ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ تو شارح علیہ الرحمہ نے اس کا جواب دے دیا اب اس ضمیر کا مرجع فاعل ہے، فاعل ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس عبارت سے شارح کی غرض ایک سوال کا جواب دینا ہے، اس عبارت سے شارح کی غرض ایک سوال کا جواب، سوال کی تقریر یہ ہے کہ تاخیرہ کے اندر ہو ضمیر مجرور متصل ضمیر غائب ہے، اور ضمیر غائب کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے، تو بتاؤ اس کا مرجع کیا ہے؟ بتاؤ۔ اس کا مرجع کیا ہے؟ شارح علیہ الرحمہ نے بتا دیا، اس سوال کا جواب دے دیا، بھائی اس کا مرجع فاعل ہے، اس کا مرجع فاعل ہے، اس کا مرجع فاعل ہے، مطلب ہو جائے گا واجب تاخیر الفاعل، واجب تاخیر الفاعل، کہ فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ ماتن نے کہا تھا واجب تاخیر اس کو مؤخر کرنا واجب ہے، اس کو مؤخر کرنا واجب ہے، تو جب ہو ضمیر کا مرجع فاعل ہو گیا تو مطلب ہو گیا واجب تاخیر الفاعل، واجب تاخیر الفاعل، کہ فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے، فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے، تو پھر جو چیز مؤخر ہوتی ہے، جو چیز مؤخر ہوتی ہے تو اس کے لیے مؤخر عنہ کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، اس کے لیے مؤخر عنہ کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو سوال پیدا ہوا کہ یہاں مؤخر عنہ کیا چیز ہے؟ جی، یہاں مؤخر عنہ کیا چیز ہے؟ بھئی یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ فاعل مؤخر ہے، جی، فاعل مؤخر ہے، تو جہاں کوئی مؤخر ہوتا ہے وہاں مؤخر عنہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جی، وہاں مؤخر عنہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مؤخر کے لیے مؤخر عنہ کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، تو ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ یہاں پر مؤخر کیا ہے؟ فاعل ہے، فاعل ہے، تو بھائی ہمیں یہ بھی بتاؤ کہ مؤخر عنہ کیا ہے؟ مؤخر عنہ کیا ہے؟ تو شارح علیہ الرحمہ نے عن مفعول، عن المفعول کہہ کر یہ بتا دیا
بھئی یہاں جو مؤخر عنہ ہے وہ مفعول ہے. ہاں وہ مفعول ہے، تو عبارت کا مطلب پھر یہ بن جائے گا کہ فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے، فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے. بات سمجھ آ گئی نا بھائی؟ ہاں ضمیر کا جو مرجع ہے وہ بھی آ گیا کہ ضمیر کا مرجع جو ہے فاعل ہے، اور ساتھ ساتھ مؤخر عنہ بھی آ گیا کہ مؤخر عنہ کیا ہے؟ مفعول ہے، مؤخر عنہ مفعول ہے. تو عبارت کا مطلب یہ بن جائے گا کہ فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے، فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے. جی. اس کے بعد کیا عبارت؟ فی فی جمیع ہذہ الصور. تو اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی جو غرض ہے وہ ایک وہم کا ازالہ ہے، ایک وہم کا ازالہ ہے، ایک وہم کو دور کرنا ہے، ایک وہم کو دور کرنا ہے. وہم کرنے والا شخص یہ وہم کر سکتا تھا، یہ وہم کر سکتا تھا، وہم اس کو یہ ہو سکتا تھا کہ واجب تاخیرہ، ماتن کا قول جو واجب تاخیرہ ہے اس کا تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف آخری صورت کے ساتھ ہے، صرف اور صرف آخری صورت کے ساتھ. وہ آخری صورت کیا ہے جی؟ کہ جب مفعول کی ضمیر فعل کے ساتھ متصل ہو اور فاعل غیر ضمیر متصل ہو. ہاں جب مفعول کی ضمیر کیا ہو؟ فعل کے ساتھ متصل ہو اور فاعل ضمیر غیر متصل ہو، تو اس صورت کے اندر صرف فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. اور وہم کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ واجب تاخیر ہو یہ اس کے ساتھ ہے، متصل ہے، اس کے قریب ہے، اس کے کیا ہے؟ قریب ہے. قریب ہے، تو پھر ضمیر قریب کی طرف بھی لوٹ جایا کرتی ہے نا جی، ضمیر قریب کی طرف بھی لوٹ جایا کرتی ہے. تو اس سے پھر یہ وہم ہو سکتا تھا بھی شاید یہاں ضمیر قریب ہی کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کا مرجع وہی آخری صورت بن رہی ہے. ہاں جی. تو حالانکہ یہ بات تو مقصود کے خلاف ہے نا جی، یہ بات کیا ہے؟ مقصود کے خلاف ہے. صرف اور صرف آخری صورت میں کوئی فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب نہیں، صرف یہ والی صورت جو ہے کہ جب مفعول کی جو ضمیر ہے وہ فعل کے ساتھ متصل ہو اور جو فاعل ہے وہ ضمیر غیر متصل ہو، تو صرف یہی جو آخری صورت ہے اس کے اندر ہی فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہو، باقی صورتوں کے اندر فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب نہ ہو. یہ بات تو نہیں ہے نا جی، بلکہ تمام چاروں صورتوں کے اندر کیا ہے؟ فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے. ہاں تو یہ آخری صورت کے واجب تاخیرہ کے سے قریب ہونے کی وجہ سے یہ وہم ہو سکتا تھا بھی شاید ضمیر کا مرجع یہ آخری صورت ہی ہے، ضمیر کا مرجع یہ آخری صورت ہی ہے. یہ اس کا واجب ضمیر کا مرجع کے بجائے یوں کہیں کہ واجب تاخیرہ کا تعلق واجب تاخیرہ کا تعلق صرف اور صرف کیا ہے؟ آخری صورت کے ساتھ ہے. اس آخری صورت کے اندر ہی فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تمام صورتوں کے اندر ہی فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے. اس لیے پھر شارح نے فی جمیع ہذہ الصور کہہ کر اس وہم کو دور کر دیا اور بتا دیا بھئی واجب تاخیرہ کا تعلق صرف آخری صورت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ تمام صورتوں کے ساتھ ہے، بلکہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ وہم بھی دور ہو گیا، وہم کا ازالہ بھی ہو گیا، اور ساتھ ساتھ جو آئندہ عبارت آ رہی ہے، جو آئندہ آ رہی ہے اما سے، جس کو شارح آگے بیان فرما رہے ہیں، اس کے لیے گویا یہ کہہ دیں کہ ایک دعویٰ بھی ہو جاتا ہے، اس کے لیے ایک دعویٰ بھی ہو جاتا ہے کہ ان تمام صورتوں کے اندر کیا ہے؟ ان تمام صورتوں کے اندر جب یہ دعویٰ بھی ہو جائے گا تو پھر دعویٰ کے اوپر آگے دلائل قائم کر دیے جائیں گے، دعویٰ کے اوپر آگے دلائل قائم کر دیے جائیں گے. جی جناب آگے کیا ہے جی؟ اما فی صورت اتصال ضمیر المفعول به اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی جو غرض ہے وہ مصنف نے جو پہلی وجہ بیان کی تھی، جو پہلی صورت بیان کی تھی، اس کی وجہ کو بیان کرنا ہے، اس کی وجہ کو بیان کرنا ہے. ماتن نے پہلی صورت یہ بیان فرمائی تھی
کہ جب فاعل کے ساتھ مفعول کی طرف لوٹنے والی ضمیر متصل ہو، جب فاعل کے ساتھ مفعول کی طرف لوٹنے والی ضمیر متصل ہو تو اس صورت کے اندر فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ واجب ہے۔ ماتن نے یہ قاعدہ بیان فرما دیا تھا، اس کی وجہ اور اس کی دلیل بیان نہیں فرمائی تھی، اس کی وجہ اور دلیل نہیں فرمائی تھی، دلیل بیان نہیں فرمائی تھی، تو شارح علیہ الرحمہ اس کی وجہ اور دلیل بیان فرما رہے ہیں، اس کی وجہ اور دلیل بیان فرما رہے ہیں۔ کیونکہ شارح علیہ الرحمہ کی اغراض میں سے ایک غرض یہ بھی ہوتی ہے، شارح علیہ الرحمہ کی اغراض میں سے ایک غرض یہ جب کوئی شارح کوئی شارح کسی کتاب کی شرح کرتا ہے، جب کوئی شارح کسی کتاب کی شرح کرتا ہے تو اس شرح کرنے کی مختلف اغراض ہوتی ہیں، اس کی مختلف اغراض ہوتی ہیں۔ ان اغراض میں سے ایک غرض یہ بھی ہوتی ہے کہ جس عبارت کے اندر متن کی جس عبارت کے اندر ابہام ہے اس ابہام کو دور کر دیا جائے، اس ابہام کو اندر اس ابہام کو دور کر دیا جائے، اس کی وضاحت اور شرح کر دی جائے، اس کی وضاحت اور شرح کر دی جائے۔ اور شارح کی اغراض میں سے ایک غرض یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ماتن جو ہیں وہ کوئی قاعدہ بیان کریں اور اس کی مثال تو پھر شارح کی اغراض میں سے غرض یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی مثال بیان کریں، اس کی کیا کر دیں، مثال بیان کر دیں۔ اور شارح کی اغراض میں سے ایک غرض یہ بھی ہوتی ہے کہ ماتن کی قاعدہ بیان کریں اور اس کی وجہ اور دلیل بیان نہ کریں، تو شارح کی غرض یہ بھی ہوتی ہے کیا کر دیں، اس کی دلیل بیان کر دیں، دلیل بیان کر دیں، اس کی دلیل بیان کر دیں۔ اور شارح کی اغراض میں سے ایک غرض یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ماتن پر کوئی اعتراض وارد ہو رہا ہو، ماتن پر کوئی اعتراض وارد ہو رہا ہو، کوئی اعتراض وارد ہو رہا ہو تو شارح کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس اعتراض کا کیا کرے، جواب دے، اس اعتراض کا کیا کرے، جواب دے۔ تو جب کوئی شارح کسی کتاب کی کیا کرتا ہے، شرح لکھتا ہے تو اس کے پیش نظر چند اغراض ہوتی ہیں، اس کے پیش نظر چند اغراض ہوتی ہیں، وہ چند اغراض کے پیش نظر کسی کتاب کی کیا کرتا ہے، شرح لکھتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو شرح ملا جامی ہے جس کا اصل نام فوائد ضیائیہ ہے، جس کا اصل نام فوائد ضیائیہ ہے، تو یہ بھی کس کتاب کی شرح ہے، کافیہ کی شرح، یہ کافیہ کی شرح ہے، یہ کیا ہے، کافیہ کی شرح ہے۔ تو جب انہوں نے کافیہ کی شرح لکھی ہے تو ان کے پیش نظر بھی پھر اغراض ہیں نا جی، ان کے پیش نظر بھی کیا ہیں، اغراض ہیں۔ تو جس یہاں پر جو ہماری موجودہ عبارت کے اندر شارح کے پیش نظر جو غرض ہے، شارح کے پیش نظر جو وہ غرض ہے وہ یہ ہے کہ جب ماتن کوئی قاعدہ بیان فرمائیں اور اس کی وجہ بیان کوئی قاعدہ بیان فرمائیں اور اس کی وجہ بیان نہ فرمائیں، کوئی دعویٰ کریں اور اس کی دلیل نہ کوئی دعویٰ کریں اور اس کی دلیل نہ دیں، تو پھر شارح کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی دعویٰ کی کیا کریں، دلیل دیں، دلیل بیان فرمائیں، اس کی وجہ بیان فرمائیں۔ تو یہاں پر بھی ماتن نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جب فاعل کے ساتھ مفعول کی طرف لوٹنے والی کیا ہو، ضمیر متصل ہو، تو اس صورت کے اندر فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ تو شارح فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے واجب ہے، یہ اس وجہ سے واجب ہے تاکہ لفظاً اور رتبتاً اضمار قبل ذکر لازم نہ آئے، تاکہ لفظاً اور رتبتاً اضمار قبل ذکر لازم نہ آئے، کیونکہ اس صورت کے اندر اگر آپ فاعل کو مفعول سے مؤخر نہیں کریں گے، فاعل کو مفعول سے مؤخر نہیں کریں گے، تو پھر آپ یوں کہیں گے ضرب غلامہ زیدن، کیا کہیں گے، ضرب غلامہ زیدن، ٹھیک ہے نا، یوں ہی کہیں گے نا، ضرب غلامہ زیدن۔ اب اس ترکیب کے اندر جو زیدن ہے وہ مفعول بہ ہے، زیدن کیا ہے، مفعول بہ ہے، اور غلامہ فاعل ہے، جی، اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ مفعول بہ کا جو رتبہ اور مقام ہوتا ہے، جو مرتبہ ہوتا ہے، فاعل کے بعد ہوتا ہے، فاعل کے بعد ہوتا ہے، اور یہاں پر عبارت کے اندر یہ لفظی اعتبار سے بھی فاعل کے بعد آیا ہوا ہے، جی، جب ضرب غلامہ زیدن کہیں گے اس کا رتبہ تو ویسے ہی فاعل کے بعد ہے، اس کا رتبہ تو ویسے ہی فاعل کے بعد ہے، اور یہاں پر عبارت کے اندر اور لفظوں کے اندر بھی وہ کیا ہے، بعد میں ہے، فاعل کے بعد میں ہے، فاعل کے بعد ہے، اور جو ضمیر آ رہی ہے وہ کیا ہے، وہ پہلے ہے، وہ پہلے ہے، وہ کیا ہے، پہلے آ رہی ہے، لہذا
غلام ہو کی ہو ضمیر جب زید کی طرف آپ لٹائیں گے اور اس کا رتبہ بھی بعد میں ہے، وہ لفظوں کے اندر بھی بعد میں موجود ہے، تو اضمار قبل الذکر لفظاً اور رتبتاً لازم آئے گا، اور ایسا اضمار قبل الذکر جو لفظاً اور رتبتاً دونوں لحاظ سے لازم آئے وہ ناجائز ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ناجائز ہوتا ہے۔ تو اس اضمار قبل الذکر جو ناجائز ہے اس سے بچنے کے لیے یہاں پر فاعل کو مفعول سے مؤخر کیا جائے گا اور ضرب زیدن غلامہ کہا جائے گا۔ اب یہاں اضمار قبل ذکر لازم نہیں نہ آ رہا، اضمار قبل ذکر لازم نہیں آ رہا کیونکہ زیدن جو تھا وہ پہلے آ گیا ہے۔ کیا آ گیا ہے؟ ہاں پہلے آ گیا ہے، اور مرجع کا پہلے ہونا ہی ضروری ہوتا ہے، مرجع کا ٹھیک ہے۔ تو اگر یہاں پر فاعل کو مفعول سے مؤخر نہیں کرتے ہیں تو اضمار قبل ذکر لفظاً و رتبتاً لازم آتا ہے جو کہ ناجائز ہے، لہٰذا یہاں پر فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہوگا تاکہ یہ جو ناجائز اضمار قبل ذکر ہے اس سے بچت حاصل ہو جائے، جو ناجائز اضمار قبل ذکر ہے اس سے بچت حاصل ہو جائے۔ اور ٹھیک ہے نا بھی، جو اضمار قبل ذکر ناجائز ہے اس سے کیا حاصل ہو جائے؟ بچت حاصل ہو جائے، اور یہ لفظاً اور رتبتاً جو اضمار قبل ذکر باطل اور ناجائز ہے وہ لازم نہ آئے، وہ لازم نہ آئے۔ بات سمجھ آئی ہے بھائی؟ جی بھائی اس کے بعد کیا عبارت ہے جی؟ واما فی صورت وقوعہ، ہاں ماتن نے جو دوسرا قاعدہ اور دوسرا ضابطہ بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ جب فاعل جو ہے وہ الا کے بعد واقع ہو، فاعل اللہ کے بعد واقع ہو، اور الا جو ہے تقدیم و تاخیر کی دونوں صورتوں میں فاعل اور مفعول کے درمیان میں واقع ہو، اس صورت کے اندر بھی فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور تیسری بات یہ بیان فرمائی تھی کہ جب فاعل جو ہے وہ معنی اللہ کے بعد واقع ہو، اس صورت کے اندر بھی فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو ماتن نے یہ باتیں بیان فرمائی تھیں لیکن اس کی وجہ بیان نہیں کی تھی، اس کی وجہ نہیں بیان کی تھی، تو شارح علیہ رحمہ جو ہیں اس عبارت سے اس کی وجہ کو بیان فرما رہے ہیں، اس کی وجہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے بھئی ان دونوں صورتوں میں، ان دونوں صورتوں کے اندر فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا اس وجہ سے واجب ہے تاکہ حصر مطلوب جو ہے منقلب نہ ہو جائے، تاکہ حصر مطلوب منقلب نہ ہو جائے، حصر مطلوب منقلب نہ ہو جائے، کیونکہ جب ما ضرب امرن ما ضرب الا زیدن ما ضرب امرا الا زیدن کہیں گے، جب ما ضرب الا زیدن کہیں گے تو اس عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ جو امر کی مضروبیت ہے، جو امر کی مضروبیت ہے یہ زید کی ضاربیت میں کیا ہے؟ منحصر ہے، یعنی امر نے صرف اور صرف کیا ہے؟ زید سے مار کھائی ہے، زید کے علاوہ کسی اور سے مار نہیں کھائی، باقی رہا زید، تو اس کی جو ضاربیت ہے وہ امر کی مضروبیت میں منحصر نہیں ہے، یہ امر جائز ہے کہ زید نے امر کے علاوہ کسی اور کو بھی کیا کیا ہو؟ اور کو بھی مارا ہو، کسی اور کو بھی مارا ہو، کسی اور کو بھی مارا ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن بھائی اگر آپ یہاں پر فاعل کو مؤخر نہیں کرتے، فاعل کو نہیں کرتے بلکہ مفعول کو مؤخر کر دیتے ہیں اور فاعل کو مقدم کرتے ہیں، اور آپ یوں کہتے ہیں ما ضرب زید الا امرن، تو اب حصر مطلوب منقلب ہو گیا۔ پہلے تھا کہ امر کی مضروبیت زید کی ضاربیت میں منحصر ہے، اب مطلب کیا ہو گیا؟ زید کی ضاربیت امر کی مضروبیت میں منحصر ہے، الٹ ہو گیا نا کام؟ کیا ہو گیا؟ الٹ ہو گیا کام، ہاں تو حصر مطلوب منقلب ہو جائے گا، حصر مطلوب منقلب ہو جائے گا، متکلم کے مقصود کے خلاف لازم آئے گا، متکلم کے مقصود کے خلاف لازم آئے گا، ہاں اس وجہ سے یہاں پر جو ہے فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہوگا تاکہ حصر مطلوب منقلب نہ ہو، تاکہ حصر مطلوب منقلب نہ ہو، ٹھیک ہے بھائی؟ اور یہی بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ انما ضرب امرن زیدن، انما ضرب امرا زید، یہاں پر بھی
آپ جانتے ہیں کہ جو اس کا مفہوم ہے اس عبارت کا وہ یہی ہے کہ امر کی جو مضروبیت ہے وہ زید کی داربیت میں منحصر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں انما آتا ہے وہاں پر حصر اس جز میں ہوتا ہے جو آخر میں ہوتی ہے. آخر میں اب کون ہے؟ زیدن ہے. تو مطلب پھر یہ ہوگا کہ امر کی مضروبیت زید کی داربیت میں بند ہے. امر کی مضروبیت امر کی داربیت میں منحصر ہے، بند ہے. لیکن جو زید ہے اس کی داربیت امر کی مضروبیت میں منحصر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ زید نے امر کے علاوہ کسی اور کو بھی مارا ہو. لیکن اگر آپ وہاں پر فاعل کو مقدم کر کے مفعول کو مؤخر کر کے انما ضرب زید امرن کہتے ہیں تو حصر الٹ نہیں ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ الٹ ہو جائے گا، کیونکہ اب آخر میں کیا چلا گیا؟ امر چلا گیا. امرن جو مفعول ہے وہ آخر میں چلا گیا اور حصر اب اس کے اندر ہو جائے گا. حصر اب اس کے اندر ہو جائے گا، کیونکہ انما جہاں آتا ہے وہاں حصر آخری جز میں ہوتا ہے. آخری جز میں ہوتا ہے. کیوں ظفر؟ جہاں پر انما آتا ہے وہاں پر حصر آخری وہاں پر حصر جو ہے وہ آخری جز میں ہوتا ہے. اب جب انما ضرب زید امرن کہیں گے تو مطلب ہو جائے گا کہ زید کی داربیت امر کی مضروبیت میں منحصر ہے. باقی رہا امر تو ہو سکتا ہے اس نے کسی اور سے بھی مار کھائی ہو، اس نے کسی اور سے بھی مار کھائی ہو. بہرحال یہاں پر بھی اگر آپ فاعل کو مفعول سے مؤخر نہیں کرتے تو حصر مطلوب کیا ہوتا ہے؟ منقلب ہوتا ہے. منقلب ہوتا ہے، مفہوم بدل جاتا ہے، متکلم کے مقصود کے خلاف لازم آتا ہے. متکلم کے مقصود کے خلاف لازم آتا ہے. تو بھائی حصر مطلوب کو منقلب ہونے سے بچانے کے لیے حصر مطلوب کو منقلب ہونے سے بچانے کے لیے فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہوگا. فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہوگا. یہ بات سمجھ آئی ہے جی؟ جی اس کے بعد کیا ہے جی؟ وَأَمَّا فِي صُورَةِ كَوْنِ الْمَفْعُولِ ضَمِيرًا مُتَّصِلًا وَالْفَاعِلُ. ہاں چوتھی صورت تھی جی. کیا تھی؟ چوتھی صورت تھی. چوتھی صورت تھی کہ جب مفعول کی ضمیر جو ہے وہ فعل کے ساتھ متصل ہو اور جو فاعل ہے وہ ضمیر غیر متصل ہو. مفعول کی ضمیر فعل کے ساتھ متصل ہو اور فاعل جو ہے وہ ضمیر غیر متصل ہو تو اس صورت میں فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. تو یہاں سے شارح علیہ رحمہ اس کے واجب ہونے کی وجہ بیان فرما رہے ہیں. اس کے کہ اس صورت کے اندر فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب کیوں ہے؟ اس صورت کے اندر فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب کیوں ہے؟ تو بتایا بھائی اس صورت کے اندر فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا اس وجہ سے واجب ہے تاکہ ضمیر متصل کا منفصل ہونا لازم نہ آئے. تاکہ ضمیر متصل کا منفصل ہونا لازم نہ آئے. بھائی اتصال اور انفصال کے درمیان منافات ہے. اتصال اور انفصال کے درمیان منافات ہے. تو جب اگر اس صورت کے اندر آپ فاعل کو مفعول سے مؤخر نہیں کریں گے، فاعل کو مفعول سے مؤخر نہیں کریں گے تو پھر فاعل کو آپ مفعول سے مقدم کریں گے. جی. کیا کریں گے؟ فاعل کو آپ مفعول سے مقدم کریں گے. جب فاعل کو مفعول سے مقدم کریں گے تو ضمیر جو مفعول کی تھی پہلے وہ متصل تھی، جی. پہلے وہ متصل تھی. اب اس کو منفصل کرنا پڑے گا. جی. مثلا ضربک زیدن ہے، کیا ہے؟ ضربک زیدن ہے. اب یہاں کاف ضمیر جو منصوب متصل ہے یہ فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ مفعول کی ضمیر ہے، مفعول بہ ہے. جی. مفعول کی ضمیر ہے، مفعول بہی ہے. یہ فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، فعل کے ساتھ متصل ہے. جی. ٹھیک ہے. جی. اب اگر آپ فاعل کو اس مثال کے اندر مقدم کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے جو ضمیر فعل کے ساتھ متصل ہے اس کو فعل سے جدا کریں گے، جی. اس کو فعل سے جدا کریں گے. اور پھر فاعل جو زید اس میں ظاہر ہے اس کو ضمیر سے پہلے لائیں گے جی. اور یوں کہیں گے ضرب زیدک. جی. کیا کہیں گے؟ ضرب زیدک. ضرب زیدک. آپ دیکھو بھی پہلے تھا ضربک زیدن، باقا زیدن. وہ جو کاف ضمیر تھی وہ فعل کے ساتھ متصل تھی. اب اگر آپ فاعل کو مقدم کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے پھر ضمیر کو جدا کرنا پڑے گا، جی. ضمیر کو جدا کرنا پڑے گا. اور یوں کہنا پڑے گا ضرب زیدک. جی. ضرب زیدک. تو پھر متصل کا منفصل ہونا لازم آ جائے گا، متصل کا منفصل ہونا لازم آئے گا. تو متصل انفصال اور اتصال کے درمیان تو کیا ہے؟ منافات ہے. اس لیے اس صورت کے اندر جو ہے فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا
واجب ہوگا، تاکہ یہ اتصال اور انفصال کا جو اجتماع ہے یہ خرابی لازم، یہ والی خرابی لازم نہ آئے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ بات سمجھ آ گئی نا جی؟ ہاں، اس صورت کے اندر فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا اس وجہ سے لازم ہے کہ اتصال اور انفصال کے درمیان کیا ہے؟ منافات ہے۔ اتصال اور انفصال کے درمیان منافات ہے۔ منافات ہے، اور جن دو چیزوں کے درمیان منافات ہوتی ہے، ظاہر بات ہے وہ جمع تو نہیں ہوا کرتی نا جی۔ جن دو چیزوں کے درمیان وہ جمع نہیں ہوا کرتی ہیں، تو یہاں پر چونکہ اگر ہم فاعل کو مفعول سے مؤخر نہیں کرتے ہیں تو پھر جو چیز متصل تھی اس کا منفصل ہونا لازم آ جائے گا، اس کا منفصل ہونا لازم آ جائے گا، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ اس کے بعد ماتن علیہ رحمہ نے جو یہ بات بیان کی تھی، ایک ساتھ شرط لگائی تھی، ایک ساتھ شرط لگائی تھی، یہ کہا تھا کہ بھائی جب فاعل کی مفعول کی ضمیر فعل کے ساتھ متصل ہو، جب مفعول کی ضمیر فعل کے ساتھ متصل ہو تو اس صورت میں فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب تو ہے، فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب تو ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو فاعل کی ضمیر ہے وہ فعل سے متصل نہ ہو، جو فاعل ہے وہ فعل کے ساتھ متصل نہ ہو، فاعل جو ہے وہ ضمیر فعل کے ساتھ متصل نہ ہو۔ تو شارح علیہ رحمہ جو ہیں وہ اس قید کا فائدہ بیان فرما رہے ہیں، اس قید کا فائدہ بیان فرما رہے ہیں، وہ قید اس وجہ سے لگائی گئی ہے کہ اگر مفعول کی ضمیر فعل کے ساتھ متصل ہوئی، مفعول کی ضمیر فعل کے ساتھ متصل ہوئی، لیکن جو فاعل ہے وہ ضمیر غیر متصل نہ ہوئی، فاعل غیر متصل نہ ہوئی، بلکہ فاعل بھی کیا ہوئی؟ ضمیر متصل ہوئی، تو اس صورت میں فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب نہیں ہوگا، بلکہ اس صورت میں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہوگا۔ اس کی مثال ہے جیسے ضربتو کا، کیا ہے جی؟ جیسے ضربتو کا۔ اب آپ دیکھ لیں یہاں پر جو کاف ضمیر ہے یہ منصوب متصل ہے، یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ مفعول ضمیر متصل ہے فعل کے ساتھ، لیکن جو فاعل ہے وہ ضمیر غیر متصل نہیں ہے، یعنی وہ فاعل اس میں ظاہر نہیں ہے، بلکہ فاعل بھی ضمیر متصل ہے۔ تو ضمیر مرفوع متصل بارز، تو ضمیر مرفوع متصل بارز۔ تو چونکہ یہاں پر اس مثال کے اندر جو دوسری قید تھی وہ نہیں پائی گئی نا جی، جو دوسری قید تھی وہ نہیں پائے گی، ہاں، دوسری قید یہ تھی کہ جو فاعل ہے وہ ضمیر غیر متصل ہو، جو کیا ہے؟ فاعل ہے وہ ضمیر غیر متصل ہو۔ تو یہ جو دوسری قید ہے ضربتو کا کی مثال کے اندر یہ دوسری قید نہیں پائی جا رہی ہے، اس وجہ سے یہاں پر فاعل کو مفعول سے مؤخر نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہاں پر فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔